ایران امریکہ معاہدے کو آئندہ 24 گھنٹوں میں حتمی شکل دیے جانے کا امکان، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ لکھا، ہم امن معاہدے کے جتنے قریب آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کرنے اور پھر اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم مذاکرات کے دوران مسلسل عزم اور تعاون پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور خطے میں اپنے بھائیوں کی حمایت کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ تاریخی امن معاہدہ پائیدار امن کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں معاہدے پر دستخط ڈیجیٹل طور پر ہوں گے اور اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ سرکاری ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ معاہدے کے 14 نکات ہوں گے، جبکہ ایران کے ایٹمی معاملے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عبوری معاہدہ پہلا قدم ہے، اگر یہ نافذ نہ ہوا تو جوہری مذاکرات بھی نہیں ہوں گے۔ ایران کے منجمد فنڈز جاری کیے جائیں گے، جبکہ امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کو کھولنا بھی عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ گزرگاہ یقینی بنائے گا، تاہم ہماری تلوار ہمیشہ آبنائے ہرمز پر لٹکتی رہے گی۔ معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کے خاتمے کو بھی شامل کیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق تعزیتی تقریبات 4 جولائی سے شروع ہوں گی۔ دیگر جاں بحق ہونے والے خاندان کے افراد کو بھی ان تقریبات میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور تدفین کے عمل میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج جنیوا جائیں گے۔ العربیہ کا دعویٰ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سوئس وزیر خارجہ اور گالز یوکیسس سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب پیش رفت کا خیر مقدم۔ معیشت درست سمت پر گامزن ہے، ہم معاشی ترقی کے سفر پر چل پڑے ہیں۔ حکومت نے بجٹ میں غیر معمولی پیش رفت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پوسٹ بجٹ بریفنگ میں دعویٰ، کہا معاشی استحکام سے اب گروتھ کی جانب بڑھنا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ 4.5 بلین تک لے کر جائیں گے۔ کوشش کی کہ کم تنخواہ دار طبقے کو زیادہ ریلیف ملے۔ زراعت کے لیے 125 ملین روپے مختص کیے گئے۔ 70 ارب روپے کی ایڈیشنل سبسڈی دی گئی۔ چھوٹے کسانوں کے لیے اسکیم شروع کی گئی ہے۔ معاشی ترقی میں تعمیراتی شعبے کا اہم کردار ہے۔ زرعی شعبے کے لیے قرضوں کی فراہمی کا حکم 20 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ معاشی ترقی میں تعمیرات کے شعبے کا اہم کردار ہے۔ وزیر خزانہ کی سولر پینلز پر ٹیکس بڑھانے کی تردید۔ ترقی کے ثمرات کو معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچائیں گے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ حکومت برآمدات کو قومی معیشت کا بنیادی ستون بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بجٹ میں تمام شعبوں پر بوجھ کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ صنعت کار، تنخواہ دار اور ایکسپورٹر کا بجٹ ہے۔ بزنس کمیونٹی سے بات کر کے ٹیکس کا بوجھ کم کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ وزیر اعظم نے بجٹ میں وعدے وفا کر دیے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے نظام میں شفافیت آئے گی۔ ایف بی آر سے سفارش کلچر ختم کر دیا۔ معاشی ٹیم نے عوام دوست بجٹ بنانے میں بہت محنت کی۔ شوگر انڈسٹری میں 60 ارب روپے کی لیکیج تھی۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2026 اور 27 کے وفاقی بجٹ میں دودھ، گھی، بچوں کا فارمولا ملک اور دودھ سے بنی مصنوعات، خوردنی تیل، مٹھائیاں، پاستا اور مختلف سوسیجز سمیت درجنوں گھریلو اشیاء پر 18% جنرل سے ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ ریٹیل پیکنگ والی زرعی ادویات، جراثیم کش مصنوعات، پلاسٹک کی گھریلو اشیاء، کچن سٹوریج آئٹمز پر ٹیکس لاگو ہوگا۔ بیگ، سوٹ کیس، ہینڈ بیگ، دیگر سفری سامان بھی مہنگا۔ تمام قسم کے جوتے سیلز ٹیکس کے دائرہ کار میں شامل۔ باتھ رومز فٹنگز، سینیٹری ویئر، واش روم کے لوازمات پر ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ 10 کروڑ روپے سے زائد پراپرٹی خریدنے والے کو ذرائع آمدن بتانا ہوں گے۔ 7,500 سے زائد اقسام کے خام مال، پرزہ جات اور مشینری پر ڈیوٹیز کم کر دی گئی ہیں۔ زرعی مشینری پر عائد کسٹمز اضافی اور ریگولیٹری ڈیوٹیز مکمل طور پر ختم کی گئی ہیں۔
وزیر اعظم کی اپوزیشن کو مل کر مسائل کے حل کی دعوت، کہا آئیں میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت کی طرف بڑھیں۔ اپوزیشن کو آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں کس کا ہاتھ ہے سب جانتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام غیور ہیں۔ 2010 میں NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا شیئر 100% بڑھایا گیا۔ NFC ایوارڈ میں بلوچستان کے لیے سب سے زیادہ حصہ پنجاب نے ڈالا، سندھ نے بھی حصہ ڈالا۔ یہ کوئی احسان نہیں، یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 72 ارب روپے کے بلوچستان کو سولر پینلز دیے گئے۔ گوادر سے چمن تک شاہراہ کی تعمیر پر 300 ارب روپے سے زائد خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ریکوڈک کا معاہدہ بلوچستان کی مشاورت سے ہوا۔ چاروں صوبوں کی یکساں ترقی بطور وزیر اعظم میری ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے لیے جو بھی قربانی دی جائے وہ کم ہے۔ حکومت اور اپوزیشن بجٹ کے عمل میں سنجیدگی اور مثبت شرکت کو یقینی بنائیں۔ بجٹ سیشن کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کی مثبت تنقید سننے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ملکی مفاد میں اپنی قیمتی تجاویز حکومت تک پہنچائیں۔ اپوزیشن سے بانی پی کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم کو اپوزیشن کے مطالبات سے آگاہ کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اس بجٹ میں غریب کے لیے کچھ بھی نہیں، لوڈ شیڈنگ کم ہوگی نہ ہی بجلی کی قیمت۔ پیپلز پارٹی نے درست کہا، نون لیگ گلگت سے 3 نشستیں جیتی ہے۔ ہمیں بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، ہمیں آج ہی بانی تک رسائی چاہیے۔ پہلے بھی وزیر اعظم سے بات کی تھی لیکن وزیر اعظم نے کہا پوچھ کے بتاؤں گا، یہ سختیاں ختم کریں تو ملک آگے چلے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے فتن خارج پر زمین تنگ کر دی۔ میران شاہ اور گردونواہ میں گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران کامیاب کارروائیوں میں 21 دہشت گرد ہلاک۔ مجموعی طور پر 48 خارج کو انجام تک پہنچایا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں 4 اہم سرغنہ خالد عرف سالار، مفتون، موسیٰ اور عمران عرف ایان شامل۔ دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں مطلوب تھے۔ آپریشنز کے دوران اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ شمالی وزیرستان میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ عزمی استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کا اعلان۔ پیٹرول 4 روپے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 378 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی کی شرح میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرولیم لیوی میں 9 روپے 34 پیسے فی لیٹر کمی، جبکہ ڈیزل پر لیوی میں 8 روپے 67 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول پر لیوی 116 روپے 8 پیسے سے کم ہو کر 106 روپے 74 پیسے فی لیٹر ہوئی، جبکہ ڈیزل پر لیوی 44 روپے 59 پیسے سے بڑھ کر 53 روپے 26 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرول پر فی لیٹر فریٹ مارجن میں 4 روپے 45 پیسے کمی کی گئی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر فریٹ مارجن میں 2 روپے 1 پیسے کی کمی کی گئی۔ مٹی کے تیل پر لیوی 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار ہے۔ پنجاب حکومت کا گوبر ٹیکس کے بعد ٹوائلٹ ٹیکس کا آغاز۔ محکمہ واسطہ اب فی بیت الخلاء 2500 روپے ٹیکس چارج کرے گا۔ رحیم یار خان کے ہسپتالوں کو ٹوائلٹ ٹیکس جمع کرانے کے نوٹسز جاری۔ نجی سرجیکل کلینک کے خلاف ٹیکس نہ دینے پر FIR درج ہوگی۔ ٹیکس کمرشل ایریاز میں نافذ العمل ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی، الرٹ جاری۔ صوبے بھر میں گرد آلود ہواؤں اور بارش برسانے والا کمزور سسٹم موجود۔ گزشتہ روز بادل برسنے سے گرمی کی شدت میں کمی۔ PDMA نے صوبے بھر میں آندھی، بارشوں اور ژالہ باری سے متعلق الرٹ میں بتایا ہے کہ آج بیشتر اضلاع میں بارش ہوگی۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا آغاز۔ افتتاحی میچ میں میزبان انگلینڈ نے شری لنکا کو 87 رنز سے شکست دے دی۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 1 وکٹ کے نقصان پر 219 رنز بنائے۔ جواب میں شری لنکن ٹیم 132 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اسکاٹ لینڈ نے آئرلینڈ کو 40 رنز سے ہرا دیا ہے۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں اہم میٹنگ، عاقب جاوید، وائٹ بال کوچ مائک ہیسن اور ریڈ بال ہیڈ کوچ سرفراز احمد بھی شریک تھے۔ سلمان علی آغا کو شان مسعود کی جگہ ٹیسٹ کپتان بنائے جانے کا امکان۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی ایل سی سی اے گراؤنڈ آمد، ریڈ بال کیمپ میں شریک کھلاڑیوں اور کوچز سے ملاقات کی، کیمپ میں کھلاڑیوں کی ٹریننگ دیکھی۔ مائک ہیسن، مصباح الحق، سرفراز احمد اور دیگر کوچز بھی اس موقع پر موجود تھے۔